بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدی ابدا وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض صلوات نبی ذرا بلندر صلوات آپ کے سامنے سرکار دو عالم علیہ السلام کی نہایت محکم مستند اور مسلمہ حدیث پاک، جس حدیث پاک کا نام ہے حدیث ثقلین۔ اس حدیث ثقلین میں اس حدیث کا دوسرا نام ہے حدیث حوض، کیونکہ پھر ممکن ہے موقع ملے نہ ملے تاکہ نام یاد رہے۔ حدیث حوض بھی اس کا نام ہے، حدیث ثقلین بھی اس کا نام۔ اس میں سرکار دو عالم ارشاد فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں سرکار فرما رہے ہیں میں تارکن چھوڑ کے جا رہا، رسول فرما رہے ہیں یعنی میں دنیا سے جا رہا ہے۔ معلوم ہے جو اپنے جانے کا اعلان کرے وہ اپنا جانا بھی جانتا ہے، سمجھ آئی؟ میں دو برابر کی وزنی چیزیں، بھاری چیزیں، ثقل میں بھار کا تصور ہے جس کو ہم اپنی زبان میں یا عربی زبان میں وزن کہتے ہیں، یعنی وزن ہے کوئی، جس وزن کو رسول برابر کا تصور دے کر اعلان فرماتے ہیں میں تم میں دو بھاری وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ کوئی اب میں لفظ کہوں تو آپ کو سمجھ جلدی آ جانی چاہیے، کتاب میں جتنا بھی وزن ہے وہ کتاب کا نہیں، توحید کا ہے۔ کچھ نہیں ہوا، معلوم ہوتا ہے توحید کا بھی وزن ہے، کتاب کی نسبت توحید کی طرف وزن ہے نہ صحیح ہے۔ اب میں لفظ کہوں جو توحید کے وزن کے برابر ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سمجھ آگے میرے بھائی؟ سبحان اللہ۔ پہلا وزن کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب۔ معلوم ہوا کتاب کو نسبت دی سرکار نے اللہ کی طرف۔ معلوم ہوتا ہے جو کچھ کتاب میں ہے رسول اس کو اس بالکل عالم اور باخبر ہے۔ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، ایک ہے اللہ کی کتاب، اور دوسرے کون ہے؟ عترتی اہل بیت، وہ میری عترت ہے۔ ادھر اللہ سے نسبت دی، ادھر اپنے آپ سے نسبتیں بدلی ہیں مگر وزن کا کمال ایک ہے۔ جو کلام اللہ کا وزن ہے وہی سرکار کی عترت کا وزن ہے۔ اب یہ وزن وہی سمجھے یا جانے کتنا ہے جو فرما رہا ہے۔ ہم اس کو مثالوں سے تو سمجھ سکیں گے، حقیقتوں سے، وزنی حقیقتوں سے ہم باخبر نہیں ہیں۔ اللہ کی کتاب اور اللہ کی کتاب کے ساتھ عترتی اہل بیت، وہ میری عترت اور میری اہل بیت ہے۔
فرمایا ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا. معلوم ہوتا ہے ان دونوں میں امر ہے، ہم مامور ہیں. سمجھ آگی میری گلا اشارے سے بھی ہونی چاہیے تاکہ آپ کے ذہن پہ کوئی زور پڑے. میں اس لیے زور ڈالنے کے لیے میں لفظ کہتا ہوں ان میں دونوں میں ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں کا دامن پکڑے رکھا ہے. اور میں لفظ کہوں تو خوش ہو جائے، اے اللہ ہم قرآن کا دامن کیسے پکڑے؟ اور سمجھ آ گئی غلط کیا؟ اے اللہ ہم دامن تو صرف ان کا پکڑیں گے جو دامن رکھتے ہیں، جس کے دامن میں ہی تیرا قرآن ہے. معلوم ہو گیا کتنا وزن ہو گیا ان کے دامن کو پکڑنے کا. کیسی ایک لطافت پیدا ہوگی کہ اس میں دعا. معلوم ہو گیا جب ان کا دامن ہی قرآن کا دامن ہے تو پھر مان لو 14 قرآن ثابت بھی ہیں، قرآن ناطق. رسول سے ہمیں یہ وہ ہیں ثابت بھی ہیں اور دونوں. تمسکتم بے، اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا ہے، فلن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد، بعدی مد رسول فرما رہے میرے بعد زندگی میں نہیں، زندگی تک دامن ہے، ہدایت موجود ہے، گمراہی کا تصور خطا. اگر کوئی گمراہی ہوگی تو بعد میں ہوگی، زمانے رسول میں نہیں. ہم یہ نہیں سمجھتی دنیا بعدی فلن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد تم گمراہی ہوئی. اگر آپ خوش ہو جائیں ایک لفظ کروں، اگر اجازت دے تو میں خوش کروں. یہ لفظ بعدی کی بات، بعدی میرے گمراہی ہوئی. خطبہ خدیر میں رسول پڑھتے خدیر میں جناب نے اشارہ اسی بعدی کی طرف فرمایا، الا خبردار لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد پلٹ کر کافر نہ ہو جانا. نہ پلٹ جانا بعدی میرے، آتا کیا کرو لفظ بری ہیں ترجمہ جو بھی آپ کریں، بعدی کفارا، منکر ہو کر میرے بعد پلٹ نہ جانا. مدنی پلٹ کن سے جانا؟ رسول تو ہوگا نہیں تو یہ پلٹیں گے کن سے؟ رسول تو جا رہے ہیں، سرکار تو جانے ان سے پلٹیں گے. ان کو چھوڑے جا رہا ہے، ان کو رسول چھوڑے جا رہا ہے، ان سے پلٹ جائیں. تو معلوم ہو گیا جتنی 72 فرقے بنے ہیں رسول کے بعد وہ ان سے پلٹ کے بنے. تو ان سے پلٹتا گیا، دور ہوتا گیا، فرقہ بنتا گیا. کر سکتے حالات یہ ایسے ہیں. لا ترجعوا بعدی کفارا، تب توجہ فرمایا. ایک بہت بڑی بات ہے جو نہیں سمجھی گئی. الا لا ترجعوا بعدی کفارا، کافر ہو کے میرے بعد نہ پلٹ جانا. اگر پلٹنے کا امکان ہی نہ ہوتا اعلان ہی نہ ہوتا. جس سے ہونا ہی نہیں ہے وہ تو بے مقصد بلاغت کے بھی خلاف ہوتا. یا رسول ایسی جملہ کہے جیسے ہونا نہیں تھا، بلاغت کے خلاف ہو جائے گا. ہمارے لیے اس کو ثابت کرنا بے مشکل ہو جائے. الا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بات پلیٹ کے پچھلے قدم پر پلیٹ نہ جانا. ان کے
سمجھ آ گئی ہے نا؟ اجے بھی نہیں آئی، پچھلے قدم میں آگے ہمیں اس سے زیادہ بچا انہوں نے کتنی زور لگا کے تمہیں ادھر لائے ہو، تو پچھلے قدم نہ پلٹ جاؤ۔ بادی کفارہ لَأَغْلِبَنَّ رِقَابَكُمْ، انشاءاللہ لَأَغْلِبَنَّكُمْ، ورنہ میں تمہاری گردنیں تلوار سے اڑا دوں گا۔ لَأَغْلِبَنَّ رِقَابَكُمْ، تمہاری گردنیں، ہوئے 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 ہوئے، نماز نہ پڑھے تو گردن نہیں اتاری جاتی، روزہ نہ رکھے گردن نہیں اتاری جاتی، معلوم ہوتا ہے عقیدے میں گردن اتاری جاتی ہے۔ اور یہ فرما رہے اچھا بتا دے رہا بڑی اور بات میں نے بالکل لگا ہوا لحظ میں بتا رہے کعبہ کو میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ آگے رسول نے فرمایا انشاءاللہ۔ اب اللہ جانے یہ انشاءاللہ رسول نے کن کے لیے، خدا کی قسم سے ہی خوش ہو جاؤ، خدا کے لیے خوش ہو جائے۔ جب رسول نے فرمایا نا انشاءاللہ، مطالعہ کیا کریں میرے بھائی، انشاءاللہ کہا، نظر جبرائیل کالا، آگے کا اللہ کہہ رہا ہے اس کے ساتھ کہو او علیون، ثم کالا او علیون، یہ نہ کہو فقط اکیلے کہ اگر اللہ نے چاہا، یہ بھی ساتھ کہو یا علی نے چاہا، یا اللہ اے علی، سمجھ آ گئی ہے بھی ہے نازل جبریل او کالا علی ثم او کالا علی، یہ بھی ساتھ کہو صرف اللہ کے لیے نہیں، اگر اللہ نے چاہا نہیں، ساتھ یہ بھی کہو یا اللہ نے چاہا یا علی نے چاہا۔ اور یہ فرما رہے یہ گردنیں اڑائی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے، اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا، ان کا دامن پکڑے رکھا، فلن تزلوا بعدی ابدا، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں، ہائے گمراہی ختم ہوگی۔ اب یہ حدیث صحیح نہیں ہوگی، وَلَبِشْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيٍّ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ، اگر دنیا علی علیہ السلام کی محبت میں جمع ہو جاتی اللہ جہنم پیدا ہی نہ کرتا۔ اور لوگوں بے خبر لوگوں، بے خبر لوگ، اب ان کو کون سمجھائے؟ فَلَا تَزِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ لَن يَفْتَرِقَ، ہرگز وہ، یہ دونوں یفترقا، یہ ہرگز دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ افتراق اور اس کے بعد جو کچھ آگے بحثیں ہوں گی وہ منطق، ابھی تو شروع ہوئی، ابھی تو حدیث کا ترجمہ بھی ابھی آج ہی شروع ہوا۔ لَن يَفْتَرِقَا، یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، وجود الگ الگ ہے مگر جدا نہیں ہوں گے، ہے دو مگر جدا نہیں، ملے ہوئے ایسے کمال میں ہے جدا نہیں ہوں گے، جدا ہی نہیں۔ لَن يَفْتَرِقَا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ انتہائی غائب کے لیے آگئی، حتیٰ یہاں تک کہ یاردا علیہ الحوض، یہ دونوں قرآن اور میری اطرت، یاردا علیہ، یہ میرے سامنے آئیں گے، وارد ہوں گے، پہنچیں گے، ملیں گے، دو ترجمہ کہاں ملیں گے؟ حوض کوثر پر، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، کیونکہ صحیح ہے مجھے پہلے دن سے آج پھر حکم دیا ہے کہ آپ نے وہاں اسلام آباد میں معراج پڑھا ہے، ہمیں بھی سنا ہے،
اب رات میں استخارے میں بھی حکم آئے سنا. میں چاہتا ہوں کہ یہی سے یہ دونوں کو ملا کے قرآن ہی سے سنیں کہ معراج قرآن کیا ہے. اس پہ کاٹنا نہیں خدا واسطہ، میری کوئی گفتگو کاٹی نہیں، یہ چھوٹی بن جائے 2 بن جائے 1 ہی تو پیسے پورے دے دیں. جملے سے کاٹنا بس کیونکہ یہ معراج سنی جائے گی. اللہم صلی علی محمد. اب ذرا میں اسی آیے کریمہ معراج کو میں پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں جلدی جلدی انشاءاللہ. سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ پہلی آیت. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. فرما رہے ہیں لوگوں سبحان ہے وہ ذات جس کا کمال تصور میں بھی نہ آئے اسے سبحان کہتے ہیں. خدا جانے کیسا سبحان ہے. سبحان کہتے خالق نے سبحان کی لفظ سبحان کالو سبحانہ کا فرشتوں نے بھی سبحانہ کا 14 نے بھی اسے سبحان کہہ کے تعارف کروایا. بتانا کیا میرے بھائی سبحان سبحان کو لفظ ہے سبحانہ کا کالا سبحان الذی سبحان ہے وہ ذات. سبحان کا ترجمہ پوری لغت میں یہ پاک کا ترجمہ قدوس کا ہے. پاک کا ترجمہ طاہر کا. اللہ قدوس ہے یا نہیں؟ قدوس مانے پاک. سبحان وہ لفظ ہے کہ جس کا عربی پوری لغت میں نیم البدل ترجمہ ہی نہیں. سبحان کا ترجمہ ہی سبحان ہے. سبحان کے لفظ میں 2 کمال ہیں. ایک تعجب کے وقت یہ بولا جاتا ہے جب تعجب حیرت کے کمال میں چلی جائے، علم کے کمال میں نہیں. حیرت میں تعجب آتا ہے، علم میں نہیں. حیرت ہی کو معرفت کہتے ہیں. تعجب معرفت میں ہوتا ہے، علم میں نہیں. بڑی بات میں نے کہی ہے. عالم ہونا اور ہے اور عارف ہونا اور ہے. اس سبحان کی لفظ میں استعجاب کی لفظ تعجب کی لفظ اور تعجب کی لفظ میں پھر اسی سبحان میں سرعت کی ایک لفظ رفتار کی ایک لفظ. خدا نے وہ توحید کے کمال کی رفتار کیا ہے جس کی رفتار سمجھ بھی نہ آئے اسے سبحان کہتے ہیں. سبحان واللہ پھر نبی میں سے حمد مدح حمد تعریف شکر احسان کے بعد آتا ہے سبحان. سبحان الذی سبحان الذی سبحان ہے وہ ذات اسریٰ بعبدہ جو اپنے عبد کو لے گئے. خدا جانے وہ اس کا کیسا عبد ہے. عبادت میں پہلے عبد کا اعلان ہے، رسول کا بعد میں. واشہد ان محمدا سو جاؤ میرے بھائی محمد عبدہ پہلے عبد پھر رسول. معلوم ہو گیا اس کمال کے رسول ہونے کے لیے پہلے عبد ہونا ضروری ہے. جس معبود کی نسبت سے وہ عبد ہے کمال اس عبد میں معبود کا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اس میں لوگ بھی بیشے مجھے آتی ہے ابھی نہیں کرتی. اسریٰ بعبدہ جو رات کے وقت لے گیا اپنے عبد کو. لیکن میرے بھائی مفسرین نے جتنے ہمارے مسلمانوں نے اس عبد کے لفظ کو سمجھا دیں. عبد کتنے بڑے رشتے کو ظاہر کرتا ہے.
عبد کا رشتہ اتنا قریب ہے اس عبد کا بعد میں ہے اور نہیں فرمایا یہ وہ عبد ہی کا بیٹا دیکھے میرے بھائی یہ وہ عبد ہی کے رشتے سے رسول نماز میں آئے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ رسول کی لفظ بعد میں اوسی آمدہ نام ہے ذرا برمدار صلوات پڑھ دیتے ہیں اسرا بعبدہ جو اپنے عبد کو دیکھے جب لفظ عبد کہی گئی نا تو پھر معراج جسمانی ہے معراج روحانی نہیں کتنی کانفرنسز بلائی گئی اس معراج کے اوپر کتنی سے ایک نہیں پیچھے 100 سال 200 سال پیچھے چلے جائیں اتنی اس سے پیچھے بھی بہت کانفرنسیں ہوئی اس کانفرنس میں کسی ایک نے اپنے کمنٹس کیے معراج رسول کو خواب میں ہوئی جسمانی نہیں ہوئی انہوں نے کہا خر کوئی التیام نہیں ہے یہ خر کے لیے ہم تو سمجھتے ہیں یہ آسمان جڑے ہوئے کیسے پٹے ہوں گے کیسے ملے ہوں گے انہیں دیوار کعبہ سے بھی معلوم نہیں ہوا سمجھ ٹھیک ہے تو اس وقت تو نہیں ہے انہوں نے کہا کہ رسول کو میں جسمان ہوا ہے معراج ہوا ہے وہ خواب میں ہوا ہے اور دلیل دینے کا میں نام کیا جانا چاہیے اگر فرماتے ہیں تو میں لے دیتا ہوں اور اعلان کرنے والے کا نام ہے سر سید احمد خان جو علی گڑھ یونیورسٹی میں تھے انہوں نے کہا کہ رسول پاک کو جو معراج ہوا ہے وہ خواب میں ہوا ہے جسمانی نہیں ہوا صحیح دلیل یہ دیتے ہیں کہ بی بی عائشہ کہتی ہیں ساری رات رسول میرے پاس رہے حالانکہ معراج مکے میں ہوا بی بی مدینے میں اگلا نہ پچھلا اس وقت وہ بی بی عائشہ پیدا ہی نہیں ہوئی اچھا ابھی نہیں ہے تو یہ ہوا ہے ابھی نہیں تھی تو یہ ہوا اور یہی والا اعلان بغداد میں ہوا دوسری صدی میں اب تاریخ میں آپ کی نظر ہوئی بغداد میں اس وقت کی مسجد بھی ہے بغداد میں رکھ دے پتہ کیتا کرنا یہاں کو جاتے ہو تو بغداد سے گلیاں دے کے آگے تاریخ بنایا کریں کہاں کہاں گئے تھے کیا کیا دیکھا میں گیا ہوں تاریخ بنایا کریں اچھا جناب وہاں بھی اس مسجد میں اعلان علماء کانفرنس بلائی گئی انہوں نے کہا کہ رسول خدا کی جو معراج ہوا ہے وہ جسمانی نہیں ہوا روحانی معراج ہوا تو انہوں نے فیصلہ دے دیا اور فیصلہ مغرب کے وقت ہوا اذان کے لیے مؤذن کو کہا تو جا کے اذان دے کانفرنس ابھی ڈسکس نہیں ہوئی تھی یقین گئے نہیں تھے جناب بہلول نے ان کا فیصلہ سن کے آگے کہا آج مغرب کی نماز میں پڑھاؤں گا جو نماز میں معراج سمجھا دے وہی بہلول ہوتا ہے بغداد میں وہ بھی رہتے ساڑھے جان وہاں کٹے تھے پڑھانے صحیح اچھا اللہ جانے میری لفظ سمجھ آئی ہے اچھا بابا ٹھیک ہو گیا میں انہیں پھیلانا بھی نہیں بھائی اتنی کافی اب
اب انہوں نے مغرب کی آزان خاتمہ ہی جناب بہلول آئے اور آگے سب پہ بند گئی سائی آگے کھڑے ہو گئے. اور میں یہ لفظ اکثر کہتا ہوں کہ جناب بہلول نے وضو نہیں فرمایا, عارف رہتے ہی وضو میں. عارف بنو میرے بھائی, عارف بنو بھائی, عارف بنو بھائی, اے وضو میں رہو گے, عبادت میں رہو گے. سبحان اللہ. سرکار نے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ اکبر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ پڑھنے سے ہی ساری نمازیں بتاتی ہیں. سمجھ نہیں آئی؟ سرکار بولون کا بسم اللہ پڑھ کے اب دوسری سورت پڑھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دوسری آرام کے بعد دوسری سورت سرکار نے یہی بنی اسرائیل کی آیت پڑھا, سبحان الذی اسرا بروحہ. سمجھ دیر نہ لگی ہے, خبر ہے کیوں؟ سبحان الذی اسرا بروحہ, پیچھے انہوں نے کو تو حافظ تھے, انہوں نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ. عبدہ ہی لفظ ہے, بے روح ہی تو ہے نہیں, کہ تو انہوں نے پڑھ گئے بھول گئے. عبدہ ہی انہوں نے لقمہ دیا, یہ لقمہ اسی دن سے شروع ہوا. لقمہ دیا جناب بہنوں, پھر پڑھا سبحان الذی اسرا بروحہ. اور پچھلے والے سمجھے بزرگ آدمی ہیں, کہیں ہماری آواز نہیں سنی. پچھلے والوں نے زور سے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ. جب میں لفظ کہوں, جب ان سے عبد منوا لیا, اسی طرح نماز میں ادھر منہ کر کے کہتے ہیں جب گیا ہی عبد ہے تو پھر خواب میں معراج کہاں ہے. ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے سے یار. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. اسرا مانے رات کو نکلا. جلدی جلدی مجھے آگے کو سب بیان کر. لیلا مانے لیلن کے معنی رات کے نہیں, ایون نہ چاہے. لیلن مانے رات, اسرا بھی مانے رات کو نہیں. لیلن کے اوپر جو دو زبریں ہیں یہ تنوین تکلیف کی. اللہ کم سے کم وقت ملے گا, خالق کے وقت کو بھی وقت لگے تو معراج کیا ہوا. کم سے کم وقت ملے گا. لیلن منل بس موضوع کی طرف چلے. مسجد الحرام میں کہاں سے لے گیا, میری ابتدائے قائد کے لیا. انشاءاللہ مسجد زرار میں بتاؤں گا میرے موضوع میں. کون مسجد حرام ہے اور کون مسجد زرار ہے. بنا مسجد الحرام الى مسجد الاقصی. اب معراج شروع ہوا مسجد حرام سے. میری ابتدائے قائد کے لیا غائب. معراج کی قائد ہی یہ گھر تھا, جس گھر کو بنایا ہی معراج کے لیے گیا اور اس کا نام ہی رکھا مسجد حرام. پھر ڈھونڈو وہ گھر کون سا ہے جہاں سے معراج ہوا. وہ جناب ابو طالب کا گھر ہے. الحمدللہ جب
مسجد حرام کہے اللہ جانے کیسا ساجد ہے ابو طالب. اے تاریخ نے کہا ہمیں دور کر دیا, دور ہے جان کے جان ہے جان کی شاید ممکن ہے خدا گواہ مجھے لفظ پر بھی بتا دیا کہ محرم کی لفظ کرو گی یہ ہنگامہ ہوگا خیال ہے اولا نام تو نبی پر اشراب عقد ہی لیلا من المسجد الحرام کھا ابو طالب کا مسجد حرام الى المسجد الاقصی بس بولو شروع ہو گیا او مسجد اقصی تک پورے پاکستان کو اعلان کر کے کہے یہ تو مسجد ہے نہ پتہ لگ گیا جہاں سے گئے ہیں اس مسجد کا تک پتہ یہ مسجد دے گی جس مسجد سے کہیں یہی والے تو ہیں جنہوں نے وہاں سجدے کیے وہاں کو گیا انتہائی دور اللہ کی انتہائی دور کے آخری مرکز کو آل محمد کہتے ہیں. سمجھ نہیں آئی کہ میں کتنی بڑی بات کی اشراب عقد ہی بات میں نے کہہ دیا میرا ابھی آپ غور نہیں فرما رہے میں نے کتنی لفظ کہی میرا تو میں نے سمجھا دیا لفظ میں ادنا لے گیا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الى انتہائی غائب کے لیے بس جناب جبریل سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہیں وہ نیچے عالم امکان کی آخری حد کا نام سدرۃ المنتہا. اب مجھے یہ ساری باتیں اگر میں سناؤں تو پھر لمبی بات نہ ہو جائے اگر اجازت دے ایک دو منٹ میں جلدی سناؤں. پہلے آسمان کا نام برقیہ ہے دوسرے کا نام کیدوم ہے تیسرے کا نام کلون ہے چوتھے کا نام المعون ہے پانچویں کا نام الاحکون ہے چھٹے کا نام العادس ہے ساتویں کا نام الرقی ہے ساتویں کے اوپر مقام مرحوبہ ہے 500 سال کی راہ تیز رفتار فرشتے کی پرواز اللہ کے کل ملائکہ کے لشکر رہتے ہی اسی مقام مرحوبہ میں. ان کے بعد ہے بادل کی پھر گہرائی سے 500 سال کی پرواز. اس کے اوپر ہے اس کے اوپر ہے کرسی واسع کرسی السماوات والارض. خدا جانے کرسی کتنی بڑی ہے ساتوں آسمان و زمین اس کی وسعت کے مقابلے میں ایسے کم ہے جیسے صحرا میں کان کی بالی پڑی ہو. اچھا کرسی ہے کیا 9 دن میں نے کرسی پڑھی کرسی ہے کیا کرسی کدھر گئے میں ویسے کا کرسی پوچھتا تھا کرسی علم غیب ہے. اب اس میں پڑھے اسے میں نے تو عشرے پڑھے 28 مجالس کرسی پہ میں نے پڑھی. کرسی کی وسعت کے اوپر ہے عرش. کتنی ہزار سال تک خالق ایک ملکوت کو پیدا کر کے کہا عرش کے عمق کی پرواز کرو. کتنی ہزار سال وہ پرواز کرتا رہا عرش کا طول عرض نہیں عمق ختم نہیں ہوا. اللہ نے کہا تو قیامت تک پرواز کرتا رہے پرواز مک جائے گی عمق ختم نہیں ہوگا. اس کے بعد ہے 20,000 قرائے نور. پھر قرائے نور کے آگے ہے حجاب حمد حجاب مجد حجاب عظمت حجاب کبریائی حجاب جبروت. ان کے بعد آتا ہے کعبہ کا حسین او ادنا. اسی کا نام ہے مسجد اقصی. اسی کا نام ہے مقام محمودہ. جو دنیا کہتی ہے مجھے مقام محمود تک پہنچا دے وہ ہو کے بھی آ گیا. قربان جاؤں ان لوگوں کے علم پر. پاکستان میں نہیں ہوا کہیں سے ہو کے آیا.
ہی نہیں جس کا تم نے وعدہ کیا ہے اس مقام محمود تک پہنچا دے اندھیرے کو. ایسے علم کو کیا کروں جاتے ہیں کیا اب جناب جبریل نیچے رہ گئے. سرکار کہا کرتا حسین او ادنا کی منزل پر کہاں پہنچے الہ مسجد الاقصی. اب میرے پاس میرے پاس دیکھیں جناب الہ آتی ہے انتہائی غایت کے لیے. ہم توجہ فرمائے بات شروع انتہائی غایت کہتے ہیں آخری سرحد ختم. صحیح توجہ فرمائے سے اس ہمارے مکان یہاں شروع ہوئی وہاں مکان لا کے آخری حد میں ختم سرحد ختم. اب سرکار ابدیت کے کمال میں مسجد اقصی کی آخری سرحد پہ جا کے باعتبار ابدیت کے کمال میں بحیثیت عبد موجود. بحیثیت عبد اور فرق اور ناصر بحیثیت عبد سرحد انتہا پر مسجد اقصی کی رسول کھڑے. آگے حجاب ولایت آ گیا. اور سمجھ آ رہی ہے میری ابھی قرآن میں پڑھتا ہوں سارا قرآن سے میں بیان کروں. ابدیت کا آگے کیا دیا ولایت کا حجاب آ گیا. آگے تو جگہ ہی نہیں. آخری حد پہ تو رسول کھڑے ہیں. آگے کیا ہے قرآن کو کہے گا یہ ہے مقام وجوب. جس مقام وجوب میں علی ولی ہو کے بیٹھے ہیں. اور سنائے میرے بھائی اعلان مسجد الاقصی الذی بارکنا اچھا سے بارکنا حولہ. مسجد اقصی کے آگے جو ماحول ہے نا وہ جگہ نہیں ہے. اللہ نے اسے ماحول کی نام سے تعبیر کی معلوم ہوتا ہے اس سے بھی آگے فاصلہ ہے مگر وہ مکہ کا فاصلہ نہیں. وہی جانے وہ مقام وجود کیا لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے بارکنا حولہ. اس ماحول کو ہم نے برکت دی. معلوم ہوتا ہے کوئی مبارک ہے اس ماحول میں اللہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی میرے بھائی ہم نے برکت دی. برکت کس کو حولہ مسجد اقصی کے ماحول کو ہم نے برکت دی. کیوں دی برکت کیوں دی؟ برکت سے مراد کوئی مبارک ہے. اور آپ کے لیے اطلاع دے دوں پورے قرآن میں جہاں بھی لفظ مبارک آئی ہے وہ صرف 14 کے لیے کسی اور کے لیے ہے. جنہوں نے ترجمہ اول بیت وجعل الناس الذی ببکۃ مبارک اول بیت کو خانہ کعبہ کہا. ترجمہ غلط ہے. اول بیت آل محمد ہے خانہ کعبہ نہیں. میں زور نہ کہہ دیتا ہوں زور نہ دلیلیں ہیں تبھی تو میں زور سے کہتا ہوں. انہوں نے اول بیت خانہ کعبہ کا ترجمہ کیا. ہر ایک نے یہی کیا. جا کے دیکھیں اول بیت آل محمد ہے. مبارک وہدی للعالمین یہ مبارک ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے. خانہ کعبہ مبارک اس کو کہتے ہیں جسے ریجس چھو نہ سکے. یہ لات و مناج چمٹے جو ہوئے تھے ریجس کا تصور تو آ گیا. رسول اس ماحول سے اگلے ماحول میں جانا ہے. رسول نے تبھی تو معراج ہوگا اور معراج بھی ابدیت کا ہوگا ولایت کا نہیں. ولایت تو رہتی معراج میں ہے.
آیت دکھا، جو نظر آئے دیکھا جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ نظر آئے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ بس اسی سرحد کے اگلی جگہ بارکنا ہو لہو۔ اب میں سورہ نجم 27واں پارہ 7 نمبر آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ بیٹا آپ دیکھ ٹھیک رکھیے گا تو ہوا مانے کیا سنیا گل رسول اور علی کی ہو رہی، اللہ اتنے کتنے وہ آیا نہیں، اللہ ہوا اللہ نہیں، میرا پتر اللہ۔ یہ تو رسول کی بات ہو رہی، معراج پہ کون گیا؟ رسول۔ اور آگے تو بارک نہ ہو لہو میں جناب علی، اللہ کی بات ہی نہیں ہو رہی، یا علی ہے یا رسول ہے، بات میں کی ہونی ہے نا۔ اب اللہ رسول کا وہاں آئے ہے، کچھ سمجھے نہیں کہو نا میری گل، اجے بھی نہیں سمجھ آئی میرا آپ دنیا کو کیا کہے۔ وہاں رسول کھڑے تھے، وہاں تھے بالافق الاعلی، رسول افق کے اعلیٰ پہ کھڑے تھے، رسول اور افق کے اعلیٰ پر تھے کھڑے۔ تو میں ہم دونوں سمجھانے لیا گے، وہاں پتہ نہیں کیا تصور تھا رسول کا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، افق مانے الف قاف دونوں کا افق، افق کسے کہتے ہیں؟ ہاں ایک جہاں یہ زمین و آسمان ملتے ہوئے نظر آئے اس کو کہتے ہیں افق، ٹھیک ہے نا؟ پریشان ہو جہاں زمین و آپ دیکھیں، زمین و آسمان ملتے ہوئے نظر آئے اس کو کہتے ہیں افق۔ وہاں نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، وہاں افق کون ہے؟ نہ وہاں آسمان و زمین ہے نہ ہے، بہت ہے نہیں۔ اچھا جب آپ آگے جائیں گے، جہاں پہنچے ملے ہوئے نظر آتے تھے، وہاں جائیں گے وہی فاصلہ، وہاں جائیں گے وہی فاصلہ۔ افق کے معنی ہے دور سے نظر آنے والا ملنے کا مقام آسمان و زمین کا، اس کو کہتے ہیں افق۔ وہاں نہ آسمان ہے نہ زمین ہے، پھر وہ کون دو ہیں جو مل رہے ہیں؟ توحید کے لیے آئے ہیں، معلوم ہوتا ہے ایک افق اعلیٰ تھا، بالافق الاعلیٰ، اعلیٰ افق پہ یہ ملنا ہے رسول اور توحید کا۔ اب جو معبود یہاں ملے اور ملے بھی ایسے جیسے دور سے نظر آتا ہے، افق قریب جائے تو پھر وہی دوری ہے، توحید ثابت رہی نا۔ یہاں رسول اور توحید کے ملنے کا تصور جانے وہی ہم ترجمے پہ بحث کر رہے ہیں۔ افق الاعلیٰ ملے، اب آیت مکمل ہو گئی، کتنی دیر ملے، کیسے ملے، کیوں کر ملے، ہمیں کوئی خبر نہیں، ملنے والا جانے یا بلانے والا۔ سما مانے دیر کے مانے جو ملاقات، جب ایک افق کے اعلیٰ کی جو ملاقات ہے اس میں کچھ وقت لگا، جن کے کنٹرول میں زمانہ تھا وہاں وقت لگا۔ اللہ جانے کتنا وقت لگا، وہ کھانے کے وقت ہے کنٹرولر، وقت کا کنٹرولر کون ہے؟ رسول۔ سما پھر تھوڑی دیر، ثم دیر تراخی چلے آتے ہیں، ثم تراخی غیریت کو بھی دور کرنے، خدا جانے یہ ملنے کا تصور کہ غیریت بھی نہیں تھی، مل بھی رہے تھے، ملے ہوئے نہیں بھی تھے،
دنا دنا میں دانون الف دنا پھر رسول قریب ہوئے. اور غور فرمائے ثم دنا دنا کا فائل جو ہے رسول ثم دنا پھر رسول قریب ہوئے. او مقام بارکنا جہاں مکان کا تصور نہیں ہے رسول قریب ہوئے. غور نہیں فرما رہی دنیا. جب رسول قریب ہوئے تو کوئی تو برکت تھا نا جن کے رسول قریب ہوئے. اللہ کے اوپر ان سے جو افق ہو گیا وہ تو ملنے کا افق مل گیا. اتنا کم بارکنا حولہ میں مسجد اقصی کے اگلے ماحول میں کوئی ہے جس کے رسول قریب ہوئے. رسول قریب ہوئے. جب قریب ہوئے نا اب یہاں ہے فتح دلہ. ہمارے کلمہ کا لباس نے کہا رسول وہاں جا کے لٹک گئے. چھپنا رسول کا ولایت کے کمال میں باعتبار ابدیت چھپ گئے رسول. کیسے چھپے؟ جب چھپا لیا نا جناب علی نے فکانا کعبہ قوسین او ادنی. ایسے ہو گئے جیسے دو کمان کے سرے ملتے. یہ مل کون رہے؟ رسول و علی کا ملنا. مل جاتے کہ جہاں جگہ کا تصور بھی نہیں. یہ کون مل رہے ہیں؟ ابدیت و ولایت. جناب رسول اور جناب علی یہاں ملنا. فکانا کعبہ قوسین انا ولی من نور الواحد. اور بھی کوئی لوگ سنتے بیٹھائے وہاں دیکھ ملنا ملے اور ادنا ملے. بڑی بات آگے خالی میں کہ فکان کعبہ قوسین او ادنا. یہ راتیں لگتی ہیں راتیں ایسے یہ باتیں نہیں آنی. کعبہ قوسین او ادنا ایسے لگ گئے جیسے کمان کے سرے مل جاتے ہیں. اس کے آگے فرمایا او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب. یہ بڑی سرکار یا اس سے بھی زیادہ قریب. میں بہت بڑی نفس ایک برابر پنڈی میں ٹیک کرا کے میں ٹیک کری میرا پتر. او ادنا ہے مقام وجوب. اسی مقام وجوب میں رسول نے جناب علی کو کمال ولایت میں دیکھا.
موصولہ ہے صحیح. ما موصولہ وہ کمال ہوتا ہے جو ہماری عقلوں سے ماورا. اپنے ہماری عقلوں سے ماورا کس کی بات ہے؟ توحید. فاوحا الی عبدہ ما اوحا. اس نے وحی کی. رسول میں اللہ ہوں. میں کتنی بڑی بات کی. آپ نے کہا چلو نہیں کوئی تو چلو. ہم جی چلو دین ٹھیک ہے. کئی بہت ساری آنکھیں بات ہے. ما اوحا اس نے وحی کی. دیکھیں اس مقام پر بھی اللہ نے اپنا اللہ ہونا رسول کو بتایا. خدا تعالی علی ولایت کے کمال میں رسول کو کیا نظر آیا؟ سدرۃ المنتہا پہ اربوں نوری سال نیچے، اربوں نوری سال کے سفر میں نیچے کھڑا ہے. جس کو خبر ہی نہیں ہے کہ اوپر کیا ہے تو پھر جبریل نے پڑھایا کس کو؟ بالکل کام فاوحا الی عبدہ. عبد مانے عبد کون ہے؟ رسول. معلوم ہوتا ہے رسول اس جگہ پہ بارکنا اور ان کے مقام پر حیثیت عبد کھڑا ہے. یعنی جسم رکھ کے بھی مقام نہیں ہے. جسم رکھ کے بھی لا مقام. وہاں تو مقام کا تصور تو ہے مسجد اقصی پر تو سرحد مکانیت ختم. اگر تصور ہے مکان کا وہاں ختم. آگے بارک نہ ہو اسی ماحول میں کیا ہے؟ جناب علی نے جب جناب رسول خدا کو اپنی ولایت کے کمال میں چھاپ دیا. فاوحا الی عبدہ ما اوحا. فوراً اس نے آپ کو وحی کی. رسول اس جگہ پہ کس مقام پر تھے؟ بارکنا عبد کے عبد ہی. اس مقام پر بھی رسول کو عبد کی لفظ سے تعبیر کیا جائے. جب عبد ہے تو رسول عبدیت کے کمال میں کھڑا. یہ ہے عبدیت کا کمال جو معراج دے رہا ہے رسول کو. رسول کا وہاں جا کے علی کو ولایت کے کمال میں دیکھنے کا نام معراج ہے. سمجھ آئیے قربان کے دکھا ہے لٹک گیا تو بیری کا درخت بیری کے دل بیری وقت ہو گیا. آگے بھی جانا ہوتا ہے انشاءاللہ. اگر حکم دے گے تو یہیں سے بات کو آگے بڑھا دیں. ابھی تو کافی ہے. اچھے گل ہوں شروع ہوئی. اگر آپ حکم دیں گے کل بھی سنا دیں. ڈاکٹر صاحب سے میں پوچھوں گا اگر حکم دیں گے کل بھی یہی پڑھنا یہیں سے پڑھ دیں. بات تو انہیں کی کرنی ہے. آج میں ان دو یتیموں کا ذکر کرتا ہوں. ایک کی عمر 7 سال اور ایک کی عمر 9 سال. ایک کا نام محمد ہے اور ایک کا نام ابراہیم. صحیح آپ سے قبول فرمائے. یہ دو یتیم ہیں جناب مسلم. صحیح آپ سے قبول فرمائے. ہو گیا مسائل. دیکھیں بات پہلی لفظ میں مسائل ہو گیا. جب ان کا ذکر ہے رو لیا نہ کرے خدا جانے پھر موقع ملے یا نہ ملے. یہ دونوں شہزادے جب جناب حانی بن عروہ
کر دیا نا ابن زیاد نے، ان کے گھر تھے جناب مسلم بچوں کو لے کے جب وہ شہید ہوئے نا، ان کو لے کے سرکار آئے اور قاضی شریح ایک تھا جو جناب علی علیہ السلام کے زمانے میں قاضی ہے، قاضی شریح کو بلا کے کہا کہ میں لفظ کہوں کو جو امام صحیح مسلم نے فرمایا، قریب بلا کے جاؤ ان شہزادوں کو لے کے اپنے گھر لے جاؤ، رات کو کوشش کرنا انہیں مدینے بھیجنے کی، شاید یہ اپنی بچھڑی ماں کو مل جائے۔ بہت بڑا مثال خدا کو ہے، بہت بڑی بات، شرائع کوشش کرنا تاکہ اپنی ماں کو جا کے یہ مدینے میں مل جائے۔ جس نے کہا مولا میں کوشش پوری کروں گا۔ 9 ذی الحج کو جناب مسلم کا کل پرسوں میں نے شہادت پڑھی، انتقال شہادت ہو گئی، جب ہو گئی تو رات کو شہادت کے بعد یہ آیا، آگے شہزادے بیٹھے تھے نا، ان شہزادوں کو خبر نہیں تھی کہ کیا ہوا، یہ آگے بیٹھ گیا، ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے سرکار محمد کے سر پہ اس نے ہاتھ پھیرا، ساتھ ابراہیم چھوٹا تھا، اس نے دیکھا، اسے ابراہیم کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرا، پتہ نہیں اس پھیرنے میں کئی مرتبہ اس نے اس کا تکرار جب کیا نا ہاتھ پھیرنے کا، شہزادے گھبرا کے کہتے لگے شریح کہیں ہم یتیم تو نہیں ہو؟ ماشاءاللہ سید آپ نے فرمائے تیرے ہاتھ پھیرنے سے ایسے لگتا ہے اجر کو اللہ میں ہم یتیم ہو گئے، اس طرح تو ہاتھ پھیرا، اس کی چیخیں نکل گئی، رو کے کہتا ہے ہاں شہزادو آپ کے بابا کو شہید کر دیا، گھبراؤ نہیں، انہوں نے جو فرمایا تھا آپ کو مدینے بھیجنے کا، میں مدینے کی کوشش کرتا ہوں بھیجتا ہوں۔ اسی رات اس نے اپنے بیٹے اسد سے کہا اور 50 دینار بھی بچوں کو دیے، یہ لے لو، اور قافلہ جا رہا ہے عراقی راستے سے مدینے، وہ جا کے اسی قافلے میں ان کو چھوڑا ہے، جب 12 بجے رات کو یہ اٹھے اور اٹھ کے اس قافلے میں گئے تو قافلہ جا چکا تھا۔ اجنی مسائل ہے، رونا نہیں ہے۔ اسد نے کوشش کی بچوں کو قافلے کے قریب لے جانے کی، مگر قافلہ اپنی روانی میں تھا، اس نے وہاں چھوڑ کے کہا شہزادو وہ سامنے قافلہ جا رہا ہے، کہیں آگے تھوڑا پڑاؤ کرے گا، رکے گا تاکہ مل جائے، لیکن قافلے نے پڑاؤ نہیں کیا، چلتے چلتے بچے اندھیرے میں راہ بھول گئے، اللہ اکبر، راستہ نہیں بھولے، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں۔ رات صبح جب ہونے لگی تو ایک آدمی پولیس کا آدمی شہر کے باہر گیا، دیکھا تو شہزادے چاند کی طرح پھر کہا کون ہو تو انہوں نے کہا ہم یتیم ہیں، نہ یتام، کہتے ہیں کن کے بیٹے ہو؟ فرمایا مسلم ابن عقیل۔ اس نے ان دونوں کو لے کے ابن زیاد کے پاس گیا، ابن زیاد نے جب شہزادوں کو دیکھا تو مشکور نامی ایک شخص تھا، اصل دل میں مومن تھا، اس کو کہا یہ 2 بچے ہیں، اس کو مشکور کو پتہ نہیں تھا بچے کون ہیں، گھر لے جاؤ اور جا کے یہ سختی سے قید میں رکھنا ہے، 24 گھنٹے کے بعد 1 روٹی دینی ہے اور 1 گلاس گرم پانی کا، مسائل تو ہو ہی جاتے ہیں، لفظوں میں یہ لے گئے ایسے تو ایک کمرہ تھا، ایک کمرہ تھا، ایک کمرے میں سے چھوٹے بھائی جناب ابراہیم کو قید کر دیا اور دوسرے میں جناب محمد کو قید کیا، 24 گھنٹے میں 1 روٹی اور گرم پانی کا، دونوں شہزادے قید میں ہیں، روزانہ محمد بڑا بھائی ابراہیم سے پوچھتا ہے ابراہیم کیا حال ہے، اور وہیں سے جواب دیتا، اس جواب و سوال میں دونوں ایک دوسرے پہ کہ ماشاءاللہ دونوں ہم ٹھیک ہیں، سال گزر گیا ہے، لفظ بہت بڑی ہے سال، اللہ جانے میں نے جو سال کہہ دی نا ان بچوں سے پوچھے جنہوں نے قید میں سال گزارا، ماشاءاللہ سید آپ کو قبول فرمائے، سال گزرا تو محمد نے صبح اٹھتے پوچھا بھائی ابراہیم کیا حال ہے، آواز نہیں آئی، جب آواز نہیں آئی خدا گواہ ہے تڑپ گیا، خدا خیر کرے، دوسری مرتبہ آواز نہیں، جواب نہیں آیا، سمجھ گیا اللہ خیر کرے، قید کا معاملہ ہے، جو ہی مشہور آیا نا خیزان روٹی لے کے کہا آج ہمیں کھانا تو رکھ لے اپنے پاس، میرے بھائی کا دروازہ کھول دے، میں روز کہتا ہوں وہ بولتا ہے آج بولا نہیں، میرا دل ڈوب رہا، خدا کے لیے مہربانی کا دروازہ کھول، پہلے تو اس نے سختی کی لیکن جب التجا کی نا محمد نے اس نے دروازہ کھولا، میں بتاؤں کیا حالت تھی، محمد کہتا ہے میں تو گیا، میں نے دیکھا منہ کے بل بھائی گرا،
रास कबूल फरमाए। 7 साल का बच्चा पुरसा दे दिया करे, पुरसे का अजरकुम अल्लाह से रास कबूल फरमाए। मुंह के फल बच्चा गिरा कार में जाके मोहम्मद ने जगाने के लिए ऐसा से कहा, इब्राहिम उठो, अम्मी मदीने से आ गई। अजरकुम अल्लाह से रास कबूल फरमाए। माँ का नाम आया, अम्मी अम्मी कह के उठ के खड़ा हो। दोनों भाई मिले, एक दूसरे हालात पूछे, मसला हुआ, बैठे। एक काम के लिए आया, मजदूर आया, फिर किसी काम के लिए गया। तो दोनों शहजादों ने कहा, भाई इसी तरह 1 साल कैद गुजर गया, ये हमें कैद में ही मार देंगे, कत्ल कर देंगे। मजदूर को हम बताएं तो सही कि हम कौन हैं। तय कर दिया, आज बताते हैं मजदूर को कि हम कौन। मजदूर जो आके बैठा ना, उन्होंने कहा आप कुछ कहना चाहते हैं। उसने झिड़क दी, मैं कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा तेरे मेहमान है, तेरे कैदी है, कैदी समझ के हमारी बात सुन, हमें बच्चे समझ के हमें हमारी बात सुन। ऐसी बात नहीं जो तुझे तकलीफ दे, हम बात कुछ करना था। अच्छा इसने कहा कहो क्या कह रहे हैं, बेतवज्जी से कहा। बड़े मोहम्मद ने कहा, अतारिफ मोहम्मद अली मुस्तफा। मेरे ख्याल बहुत बड़ी मसाइल की माशाअल्लाह सैयदा कबूल फरमाए। कहा क्या तू मोहम्मद मुस्तफा को जानता? उसने कहा कैफ़ ला आरिफ हुवा नबी की, मैं कैसे नहीं जानता, वो तो मेरे नबी थे। फिर कहा अतारिफ अली इब्न अबी तालिब। लगा वाह कैफ़ ला आरिफ हुवा इमाम, मतलब कहा ना मेरे इमाम है। छोटे ने कहा अतारिफ मुस्लिम इब्न अकील। अल्लाह अकबर। फसाद है वहां है मसला, क्या तू मुस्लिम इब्न अकील को जानता? ये कहा उसकी आँख निकल गई। मैं तो रोजाना रोता हूँ जब से वो शहीद हुए। अब छोटे दोनों ने मिलकर कहा नानो एक नाने मुस्लिम इब्न अकील। अल्लाह से नाम कबूल फरमाए। हो गया मसला। अल्लाह अजरकुम जब ये सुना कल मुंह में कह के कहता शहजादों अल्लाह मुझे इल्म नहीं था, तो तुम्हें तुम्हें मैंने बहुत सख्ती की है। जनाब ज़हरा से मेरी शिकायत है। अल्लाह मैं आज रात आपको भिजवा दूँ। जब रात आई 1 बजे फिर इसने अपने बेटे को और अंगुश्तरी दी, कासिया में मेरा भाई है, उन्हें अंगुश्तरी दिखा के निशानी वो तुम्हें मदीने भिजवा देंगे। जब ये शहजादे गए फिर काफिला जा चुका और कूफे की गली है शहजादे फिर रहे हैं। जब सुबह हुई एक तालाब है, पानी है, वहाँ तालाब पर दरख्त जरा गहरे होते हैं, पत्ते ज्यादा होते हैं, एक दरख्त है, इनके जाके दोनों झुक करके बैठ गए। सामने हारिस मलून का घर था, उसकी नौकरानी जो पानी भरने आई न देखा, अक्स नजर आया पानी में, देखा 2 शहजादे बैठे। कौन है आप? फरमाया नाहनुल यतामा। यतीमी की लफ्ज़ ये परेशान हो गई, समझ तो वहीं से गई। आपका क्या नाम है, किन के बेटे? फरमाया मुस्लिम इब्न अकील। जब नाम सुना ना नौकरानी ने कहा मेरी जो मालिका है वो मोमिना है और मैं तुम्हें उन तक पहुंचाऊं, शायद वो तुम्हें मदीने में ये सुन के बच्चे नीचे उतरे। हारिस के घर गए, उसकी बीवी मोमिना थी। जब पता लगा कदमों में कहते चुप रही, पाँव से खून निकल रहा था। बच्चे ऐसे ज्यादा नहीं कर सकी, सिर्फ मुंह धुलाया, कपड़े भी नहीं धो सकी, नहला भी नहीं सकी, खाना खिला के कमरे में मैं सुला के बाहर से ताला लगा दिया ताकि किसी को खबर ना हो। रात को हारिस आया, वकील गिर के लेट गया और सारे दिन मुस्लिम के बेटे ढूंढता रहा। घोड़ा भी मर गया। बीबी ने कहा मालूम क्या मिलेगा? कहा 2000 दीनार। कहा कब तक खाओगे? कहता ज्यादा बातें ना करो, रोटी खाना खाया, बातें यहाँ बहुत हुई हैं, वक्त नहीं। खाना खा के लेट गया। जो ही सोया ख्वाब में शहजादों के बाबा आए, जनाब मुस्लिम आए। घबराओ नहीं बेटे, कल तुम मेरे पास आ जाओ। बहुत बड़ा मसाइल। अल्लाह शहजादों कल तुम मेरे पास आ जाओ।
یہ بچوں کی آواز کہاں سے؟ اس ملوک نے کہا کہ مجھے بیوی نے کہا کوئی کہتے نہیں میرے گھر میں ہے. اس نے تالا توڑا, اندھیرے میں ہاتھ پھیر لیا. بات تھوڑا میرے بھائی, اللہ اکبر, محمد کے سر پہ جب اس کا ہاتھ آیا, اللہ اکبر, اس ملوک نے ایسا ظلم کیا, فرمایا ہم تیرے مہمان ہیں. کون ہو؟ ابن مسلم ابن عقیل. اس ملوک نے ظلم کیا, پتہ نہیں کتنا تشدد کیا, تماچے مارے اور ان کو رسیوں سے باندھ کے آگے سو کے صبح سویرے ان کو. لیکن اگر جلال دریا کی طرف بیٹا آیا, اسے قتل کیا. ماں ان کی بیٹے کی ماں آئی, اس کو قتل کیا. دونوں شہزادے پہنچ گئے دریائے فرات کے کنارے پر. میں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دی, جب موضوع میں نے چھوڑ دیا. 2 رکعت نماز پڑھی. ابھی دوسرے بڑے محمد نے دوسرے سجدے سے سر اٹھایا, اس نے تلوار ماری, سر ٹھوکرے میں رکھا, ہائے 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 ہائے, سر اٹھا کے پانی میں پھینکا. ابراہیم نے چلا کے کہا بھائی جانا نہیں, میں آ رہا ہوں. اجرکم اللہ, بہت بہت مطالب. اللہ جانے کیسے ظالم تھے یہ لوگ. دوسرا دوار کیا, جناب ابراہیم کا سر ٹھوکرے میں ڈال کے دونوں جب گئے نا بھائی, باہر ڈال کے پانی میں چلے گئے. 65 میل مسیب میں صبح جا کے, کہاں کوفہ کہاں مسیب. جب مسیب میں جب پانی پہ تیرنے لگے نا, ایک کسان پانی لگا کے کھڑا ہوا تھا کھیتوں کو. اس میں بی بی نے آواز دی, میں تیری جنت کی ضامن ہوں, ان شہزادوں کو لے کے دفن کر. اس نے گھبرا کے کہا شہزادی تو کون؟ رو کے کہا میں فاطمہ زہرا, میں رسول کی بیٹی ہوں. اللہ جو ہی قریب جاتا ہے, بیوی نے پڑھنا چاہتے قریب جاتا ہے, لاشیں پانی میں چلی جاتی. بار بار جب اس نے کوشش کی تو اس نے کہا بی بی پاک بچے تو میرے ہاتھ نہیں آتے, پانی میں چلے جاتے. اس وقت بی بی نے کہا بیٹو رک جاؤ, یہ حارث نہیں آتا, یہ میرا بھیجا ہوا ہے, یہ مومن ہے. میں کہوں گا بیٹو تم دفن بھی ہو گئے, کفن بھی مل گیا, مگر کربلا کا مسافر حسین, نہ تجھے کفن ملا نہ تو دفن ہوا. سجاد بدے ہاتھوں گزر کے چلے گئے. قبول فرما جو حضرات جو تمنائیں رکھتے ہیں کہ فیض المرام ترغیب کے لیے یہ 17 18 19 ناصر الہزار کی بڑی دور بھی انشاءاللہ میں وہاں پڑھوں گا. 17 18 19 9 بجے ربنا تقبل منا